بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 مئی بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا آج عدالت میں پیشی، اور عمران خان کی لائیو جو ہیئرنگ کی استدعا تھی خیبر پختونخوا حکومت نے کی، اس پر آج بینچ ٹوٹتے ٹوٹتے بچا، اور تقریباً 1 گھنٹہ لگا بینچ کو اس بات کا فیصلہ کرنے میں کہ کیا لائیو سماعت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پھر اس پر فیصلہ آیا اور پھر سماعت شروع ہوئی، اور آخر میں عمران خان نے 5 سے 10 منٹ کی جو گفتگو کی ہے عدالت میں، اور اس کے بعد پھر عدالت کو سماعت ملتوی کرنا پڑی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو 5 رکنی بینچ تھا۔ لارجر بینچ قاضی فاضل صاحب کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب۔ آغاز پر کیس کی سماعت میں مختصر وقفہ کر دیا۔ عدالت نے ریمارک کیا کہ لائیو اسٹریمنگ پر تھوڑی دیر تک بتاتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے براہ راست نشریات کی حمایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مقدمہ پہلے لائیو دکھایا جاتا تھا تو اب بھی لائیو ہونا چاہیے۔ اس پر خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ یہ مقدمہ عوامی مفاد اور دلچسپی کا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ ٹیکنیکل کیس ہے، اس میں عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے۔ جب تک تو عمران خان کی پیشی نہیں تھی، جب تک تو عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں ہو رہے تھے، تب تک تو یہ جو نیب مقدمات سے متعلق کیس تھا، اپیلیں جو وفاقی حکومت کی اپیلیں تھیں، یہ لائیو دکھائی گئیں، اور یہ عوامی مفاد کا بھی کیس تھا اور عوامی مفاد اس سے جڑے ہوئے تھے۔ عمران خان کے پیش ہوتے ہی عوامی مفاد ختم ہو گئے اور ٹیکنیکل کیس بن گیا، اور خیبر پختونخوا کی جو وکیل تھے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا، ان کو بٹھا دیا گیا کرسی پہ۔ اس پر بینچ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں بینچ کے اوپر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور بینچ کی جو حوالے سے غیر جانبداری کے حوالے سے اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو لائیو دکھا دیں، کیا ہو جائے گا۔ جسٹس مندوخیل صاحب نے بھی اطہر من اللہ صاحب کی اس بات میں اپنی جو وزن ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جی لائیو دکھانے میں کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن قاضی فاضل صاحب نے کہا ہم اس پہ مشاورت کر لیتے ہیں۔ بینچ اٹھ کے چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بینچ واپس تشریف لایا۔ سماعت کے دوبارہ آغاز پر سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس لائیو نہ دکھانے کا فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس براہ راست نشر کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ فیصلہ 4-1 سے آیا۔ اچھا، یہ وہ اہم درخواست ہے یا انوکھی درخواست ہے جس پر نہ درخواست گزار کی بحث ہوئی ہے، نہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی بحث ہوئی ہے، کوئی بحث نہیں ہوئی، لیکن عدالت نے اس کو مسترد کر دیا، اور عدالت کی جانب سے خود ہی اس کو ازیوم کیا، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو دیکھ کے عدالت نے اس کو مسترد کر دیا۔ اب دلچسپ بات ہوگی اس کا جو فیصلہ ہوگا، اور اختلافی فیصلہ جو اطہر من اللہ صاحب نے لکھنا ہے وہ بھی بہت اہم ہوگا۔ ساتھ آج کی سماعت میں نواز شریف کے حوالے سے، اور پھر جو شہباز شریف نے کالی بھیڑیں عدالتوں کے حوالے سے کہا، اس کے اوپر بھی آج ذکر ہوا، اور پھر عمران خان نے جو گفتگو کی وہ۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں، ہم کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا، ہم نے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ سماعت براہ راست نہیں دکھائی جائے گی۔ بعد ازاں وفاقی حکومت کے وکیل مختوم علی خان صاحب نے دلائل کا آغاز کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان موجود تھے، اور ان کے ساتھ پولیس کے اہلکار بھی موجود تھے، اور عمران خان کا جو کانفیڈنس تھا اور جو ان کی گھن گھرج تھی وہ آج نظر آ رہی تھی، اور آج لائٹ بھی اچھی تھی جہاں پر عمران خان موجود تھے، اور ان کی جو باڈی لینگویج اور ان کا جو مسکرانا، ان کا جو ٹانگ پر ٹانگ رکھنا اور اپنا جو ایک سٹائل ہے، وہ آج مکمل طور پر بڑے ریلیکس نظر آئے۔ مختوم علی خان صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب ترمیم کرنا حکومتی پالیسی کا فیصلہ ہے، عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ کے اختیارات میں عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں میڈیا، سوشل میڈیا اور اخبارات دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اخبارات۔ وزیر اعظم نے ہمیں کالی بھیڑیں کہا تھا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے وضاحت کی کہ یہ الفاظ موجودہ ججز کے لیے استعمال نہیں کیے گئے۔ اب پتہ نہیں وہ کون سا کیس ہے جس کا، چونکہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ جو کالی بھیڑیں ہیں، عدالتی کالی بھیڑیں، وہ ریلیف دے رہی ہیں عمران خان کو۔ اب پتہ نہیں کون سے ریٹائرڈ جج ہیں جنہوں نے عمران خان کا بطور ریٹائرڈ جج کیس سنا ہے اور عمران خان کو ریلیف دیا ہے، اور شہباز شریف نے کالی بھیڑیں کہا ہے، لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان نے فوری طور پر کہہ دیا کہ جناب یہ الفاظ آپ کے لیے نہیں تھے، وہ ماضی کی بات کی جا رہی تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ نیب قانون ان لوگوں پر لاگو ہوتا رہا جو حکومت سے باہر رہے، پھر وہی لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو دوسرے لوگ نیب کی زد میں آ جاتے ہیں۔
جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیا کہ نیب ترامیم کیسے آئین سے متصادم تھیں، وجوہات کیا بتائی گئیں، قانون میں طے کردہ کرپشن کی حد سے کم کیسز دیگر عدالتی فورمز پر چلانے کا ذکر ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ 5 لاکھ روپے کے مقدمات بلوچستان ہائی کورٹ میں چلتے رہے، پارلیمنٹ سزا کم رکھے یا زیادہ خود فیصلہ کرے یہ اس کا کام ہے، سپریم کورٹ تو صرف قانون کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ لے سکتی ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان نے استفسار کیا کہ کیا نیب ترامیم سے مجرموں کو فائدہ پہنچایا گیا، جو بیسک سوال تھا۔ عمران خان جس کے اوپر بار بار اور خواجہ حارث صاحب عدالت میں دلائل دیتے ہوئے بار بار زور دیتے رہے کہ کیا جو نیب ترامیم سے مجرموں کو فائدہ پہنچایا گیا، وکیل مخدوم علی خان نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نیب ترامیم سے جرائم کی نوعیت کو واضح کیا گیا۔ اس پر پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب بول پڑے۔ اطہر من اللہ صاحب نے دریافت کیا کہ کیا نواز شریف وغیرہ کی سزائیں نیب ترامیم کے بعد ختم نہیں ہوئیں؟ یہ سوال اطہر من اللہ صاحب کا تھا۔ کیا نیب سیکشن 9A اور 5 میں تبدیلی کر کے میاں نواز شریف کی سزا ختم نہیں کی گئی؟ جب آپ نے برڈن آف پروف پروسیکیوشن پہ ڈال دیا، جو سیکشن 9 میں اور سیکشن 5 میں پہلے برڈن آف پروف تھا ملزم کے اوپر، ملزم نیب کورٹ میں ثابت نہیں کر پایا، سزا ہو گئی، وہ اپیلیں پینڈنگ تھیں، آپ نے نیب قانون میں ترمیم کر دی، نیب قانون میں ترمیم کے بعد برڈن آف پروف آ گیا پروسیکیوشن پر، تو اس وجہ سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کیا میاں نواز شریف کی سزا ختم نہیں کی گئی نیب سیکشن 9A اور 5 میں تبدیلی کر کے؟ میاں نواز شریف کا کیس اساسوں کا تھا، جس میں جو بارے ثبوت والی شق تبدیل کی گئی، نیب ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں کی گئی تھی۔ جسٹس نے ریمارک دی کہ کیا حکومت خیبر پختونخوا اپنے صوبے میں یہ قانون لا سکتی ہے جو پارلیمنٹ نے ترمیم کی ہو؟ وکیل وفاقی حکومت مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ صوبائی حکومت ایسا کر سکتی ہے۔ جسٹس قاضی فیصلہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اپنے طور پر قانون بنا سکتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں احتساب ایکٹ اس لیے ختم ہوا کہ وہاں نقصان ہو رہا تھا۔ وکیل مخدوم علی خان نے بتایا کہ PTI کے وزراء پریس کانفرنسز کر کے نیب قانون کے خلاف بیانات دیتے رہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ آپ کی تو آسان دلیل ہے کہ اقلیتی فیصلے کو اکثریتی فیصلہ کر دیں۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ کسی قانون کی سزا کو مکمل ختم بھی کر دے تب بھی اسے یہ اختیار حاصل ہے۔ پارلیمنٹ عدالتوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔ اکثریتی فیصلے میں 1 کروڑ روپے کی کرپشن تک نیب کو کارروائی کا کہا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارک دیا کہ کرپشن کی حد کا اصول عدلیہ کیسے طے کر سکتی ہے؟ اقلیتی رائے میں کہا گیا ریٹائرڈ ججز اور جرنیلوں کو نیب قانون سے استثناء نہیں ملنا چاہیے۔ کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ وکیل مخدوم علی خان صاحب کا کہنا تھا کہ میری رائے بالکل ایسی ہی ہے، لیکن اٹارنی جنرل بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ پرویز مشرف کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب تحقیقات کی بات کی، کسی جج کو نیب قانون سے کیسے استثناء دیا جا سکتا ہے؟ ہم ججز مقدس گئے کیوں ہیں؟ کسی کو بھی قانون سے ماورا نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سروس آف پاکستان کی تعریف میں ججز نہیں آتے، اس وجہ سے یہ آئینی عہدے ہیں اور آئینی عہدے نیب کے قانون میں نہیں آ سکتے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے اس میں تو بڑا واضح تھا یہ ساری چیزیں، تو منصور علی شاہ صاحب کے نوٹ کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس میں تو انہوں نے ججز، آرمی کے لوگوں کا جو ہے ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بات کی ہے۔ ساتھ ہی عدالت کی جانب سے جو پاکستان، اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی۔ مخدوم علی خان صاحب کے اور بھی دلائل تھے اور ان کا چونکہ بیسک پوائنٹ یہی ہے کہ نیب ترمیم بالکل درست ہوئی تھی، اور نیب ترمیم کے ہونے کے بعد اس طرح کا جو معاملہ ہے، چونکہ پارلیمنٹ کے پاس تمام کا تمام اختیار ہے، پارلیمنٹ اگر کسی کی سزا ختم بھی کر دے، کسی شک میں کسی دفعہ کی سزا ختم بھی کر دے، پارلیمنٹ کے پاس سارے اختیارات ہیں، پارلیمنٹ کو نہیں چھیڑا جا سکتا۔ یہ بیسیکلی ان کا جو سارے کا سارا تو تھا، ایک ان کا تکیہ اسی بنیاد پہ تھا کہ جناب پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے چیف جسٹس، جیسے ہی عمران خان سے کہا گیا کہ جی آپ ابھی اٹارنی جنرل کے دلائل جاری مخدوم علی خان صاحب کے دلائل جاری تھے، جب سماعت ختم ہوئی تو عمران خان سے سوال کیا گیا، تو اس پر عمران خان اور چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب میں مکالمہ ہوا۔ چیف جسٹس صاحب، آپ سے بات کرنے کا موقع پھر نہیں ملے گا، میں کچھ آپ کو کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مجھے اپنے وکلا سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا۔
چیف جسٹس پاکستان نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ نے کس وکیل کو ملنا ہے، تو عمران خان نے کہا میں نے خواجہ حارث سمیت دیگر چند وکلاء سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو چیف جسٹس نے حکم دیا خواجہ حارث صاحب آپ اپنے ایک دو ساتھی وکلاء کے ساتھ عمران خان سے مل سکتے ہیں، اور آپ جو باقی یہ وہاں پہ رش نہ کریں، لیکن آپ وہاں پہ مل سکتے ہیں، چونکہ یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ زیادہ لوگوں کو لے جائیں۔ یہ قاضی فاضل صاحب کا کہنا تھا کہ آپ وہاں زیادہ لوگوں کو نہ لے کے جائیے گا۔ ساتھ عمران خان کی جانب سے جو عدالت سے استفسار کیا گیا اور عدالت کو کہا گیا کہ جناب 8 فروری کو ملک میں سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور مہربانی کر کے 8 فروری کا جو ہماری درخواستیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ اس پر چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا یہ بات اس وقت نہ کریں، ہم ابھی نیب ترمیم کیس سن رہے ہیں۔ تو ساتھ عمران خان نے کہا کہ ہماری 2 درخواستیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق ہیں وہ بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ ایک 9 مئی سے متعلق ہے، 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ان معاملات کو حل کیا جائے، اور ہر کیس میں جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن انکوائری کروائی جائے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کے اس میں وکیل کون ہیں جو آپ کی درخواستیں ہیں بنیادی انسانی حقوق کی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو بتایا گیا جی میرے وکیل حامد خان صاحب ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا حامد خان ایک سینئر وکیل ہیں، انہوں نے ملک سے باہر جانا تھا تو ان کی مرضی کی مقدمے کی تاریخ دی ہے۔ چیف جسٹس عمران خان نے ساتھ یہ بھی کہا چیف جسٹس صاحب جیل میں 1 ونڈو آپریشن ہے جس کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں، اور مجھے کوئی جو میرا حق ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ ساتھ عمران خان نے کہا کہ مجھے یہاں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، میرے پاس مقدمے کی تیاری کا کوئی مواد نہیں اور نہ ہی مجھے لائبریری تک رسائی ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا آپ کو مواد بھی فراہم کیا جائے گا اور وکلاء سے ملاقات بھی ہوگی، اگر آپ قانونی ٹیم کی خدمات لیں گے تو پھر ہم آپ کو نہیں سنا جائے گا۔ انہوں نے کہا مجھے کسی قانونی شخص سے معاونت تو ضروری ہے تیاری کے لیے، لیکن دلائل میں خود دوں گا، میں عدالت کو خود اسسٹ کروں گا۔ تو اس پر جو چیف جسٹس نے کہا کہ آج جو کیس ہے یہ نیب ترمیم کے حوالے سے ہے، جب عمران خان نے 1 ونڈو آپریشن کی بات کی اور ایک کرنل صاحب کی بات کی تو چیف جسٹس نے کہا مسکراتے ہوئے کہ یہ آج نیب سے متعلق کیس ہے، آپ کی باتیں پھر کسی دن سنیں گے۔ تو عمران خان نے کہا جی کہ اڈیالہ جیل میں سب کچھ ایک کرنل صاحب کنٹرول کرتے ہیں، پہلے بھی وکلاء سے ملنا چاہتا تھا لیکن ممکن نہیں ہوا۔ تو آج کے اس پر جج صاحب نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آج کیس نیب ترمیم کے حوالے سے ہے۔ عمران خان نے کہا یہ ملک کی جو میری درخواستیں ہیں نا آپ کے پاس 8 فروری کی اور 9 مئی سے متعلق، یہ ملک کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ اہم ہے، ان کو اہمیت دینی ہوگی۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق ہماری درخواستیں آپ کے پاس زیر التوا ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان درخواستوں کو سنا جائے۔ اور سپریم کورٹ نے خواجہ حارث کو عمران خان سے ملنے کی ہدایت کر دی اور کہا کہ آپ عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، خواجہ حارث صاحب اپنے ساتھی وکلاء کے ساتھ عمران خان کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ ساتھ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے زیادہ رش نہیں کرنا لیکن آپ ملاقات کر سکتے ہیں، اور بار بار عمران خان نے 1 ونڈو آپریشن کی بات کی ہے عدالت میں، اور چیف جسٹس اور عمران خان کے درمیان اہم مکالمہ ہوا ہے اور عمران خان نے اپنا پورا کیس سامنے رکھ دیا، وہ 9 مئی کا، وہ 8 فروری کا، وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو کچھ جیل میں ہو رہا ہے، تمام کا تمام عمران خان نے جو قاضی صاحب کی عدالت میں تمام معاملات کو رکھ دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے، اگلی جو سماعت ہوگی اس پہ عمران خان خود بھی عدالت میں دلائل دیں گے، اور عدالت میں دلائل دیتے ہوئے وہ اب کیس کو، ابھی تک انہوں نے میرٹ کے اوپر دلائل نہیں شروع کیے، انہوں نے کہا جی میرے پاس تو مواد ہی نہیں ہے، نہ مجھے وکیلوں سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے، نہ میری جو کتابوں تک کوئی رسائی ہے، تو میں کیسے دلائل دوں۔ تو عدالت نے پھر یہ احکامات جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ اس پر تیاری کر لیں، وکلاء کو ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے بعد اب اگلی تاریخ پر جو لائیو عمران خان کی لائیو سماعت تو نہیں ہوگی، ویڈیو لنک پیشی ہوگی، اس میں پھر عمران خان اپنے دلائل دیں گے۔ عمران خان کی جو درخواست تھی کہ جی مجھے سپریم کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتا ہوں، اس کو آج عدالت نے نہیں چھیڑا۔ ایک خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست تھی جس کو عدالت نے مسترد کیا بغیر آرگومنٹس کے، اور اب اس پہ اطہر من اللہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ آئے گا وہ بھی انتہائی دلچسپ ہوگا۔ اور عمران خان نے جیل کی جو مشکلات ہیں اس کا جب ذکر کیا تو چیف جسٹس صاحب نے مسکراتے ہوئے عمران خان سے کہا کہ آپ کی یہ باتیں بعد میں سنیں گے، اور ساتھ قاضی صاحب نے پوچھا کہ آپ خود دلائل دیں گے یا خواجہ حارث پر انحصار کریں گے؟ عمران خان نے کہا میں خود دلائل دوں گا۔ انہوں نے کہا آپ کتنا وقت لیں گے؟ عمران خان نے کہا کہ آدھا گھنٹہ، اور جو 10 منٹ میں بھی میں کر سکتا ہوں لیکن آدھا گھنٹہ میں دلائل دوں گا۔ تو عدالت نے کہا چلیں پھر اس کو اگلی سماعت پہ سنیں گے، اور سماعت کو ملتوی کیا گیا، اور اگلی تاریخ پر بھی عدالت میں
اہم اچھا اور ایک اہم چیز جو آپ کو بتانا میں بھول گیا وہ ہے حکومتی جو آرڈیننس ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھا دی. میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو حکومتی آرڈیننس ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں تو 14 دن جسمانی ریمانڈ کی قانونی جو نیب قانون میں ترمیم ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ساتھ آپ 4 دن پہلے دوران پینڈنسی آف دی اپیلز آپ ایک آرڈیننس لے آتے ہیں جس میں 40 دن کا ریمانڈ ہے, اس کا بھی ذکر کیا گیا اور اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.